آج کل سوشل میڈیا پر ایک ریڈ ہائفر کے بارے میں بحث چل رہی ہے۔ یہ کیا ہے؟ کیا یہ سچ ہے؟ 29 مارچ کو شاید اسرائیلی لوگ ایک سرخ بچڑی کی قربانی دیں گے، جس کے ذریعے دجال یعنی جعلی مسیح کو بلانے کے لیے اور مسجد اقصیٰ کو تباہ کریں گے، اور 8 اپریل کو رمضان کے آخری دن وہ اپنے جعلی مسیح کو بلانے کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ اسی دن ایک تاریخی کمپیٹی سولر ہوگا جو 375 سالوں سے نہیں ہوا۔ لال بچڑی کی قربانی کی تاریخ۔ لال بچڑی کی قربانی یہودی روایات میں اہم رسم ہے۔ یہودی شریعت کے مطابق موسیٰ علیہ السلام کے دور میں سے صرف 9 لال بچڑیوں کو قربانی دی گئی ہیں۔ لال بچڑی کی راکھ کو ایک پاک سازی رسم میں استعمال کیا جاتا تھا تاکہ مردے کے جسم میں رواجی نجاست کو دور کیا جا سکے۔ یہاں یہ لال بچڑیوں کی فہرست ہے جنہیں یہودیوں نے قربانی دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پہلی لال بچڑی کی قربانی کی۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے دوسری لال بچڑی کی قربانی کی۔ سیدنا سائمن علیہ السلام نے تیسری لال بچڑی کی قربانی کی۔ اسماعیل بن پیاوی نے چوتھی لال بچڑی کی قربانی کی۔ ہنمیل مصری نے 5ویں لال بچڑی کی قربانی کی۔ اسماعیل بن پیاوی نے 6ٹھی لال بچڑی کی قربانی کی۔ ہنمیل مصری نے 7ویں لال بچڑی کی قربانی کی۔ ہنمیل مصری نے 8ویں لال بچڑی کی قربانی کی۔ اسماعیل بن پیاوی نے 9ویں لال بچڑی کی قربانی کی۔ یہ قربانیاں صدیوں کے وقفے کے بعد ہوئیں، جن کے درمیان کافی گیپ ہے۔ 10ویں لال بچڑی کی قربانی یہودی روایات کی منتظر ہے، اور یہ یہودیوں کے نزدیک ضروری ہے کہ وہ اپنے 3rd ٹیمپل کی تعمیر سے پہلے اس کے قربانی کے ذریعے پاک ہو جائیں۔ جیسا کہ لال بچڑی کی قربانی کے بارے میں افواہیں پھیل رہی ہیں، اس کے لیے انہوں نے تیاری کر لی ہے۔ وہ 1 نہیں بلکہ 5 کی قربانیاں کریں گے۔ جو خصوصیات ان کو چاہیے وہ یہ ہیں: وہ خالص سرخ ہونا چاہیے، نہ کوئی سیاہ سفید بال ہو، نہ سیاہ ہو بال، نہ سفید ہو۔ کنوارا ہونا چاہیے، 34 مہینوں سے 38 مہینوں کی عمر ہونی چاہیے، اور قربانی کے وقت تقریباً 3 سال کی عمر ہونی چاہیے، جو شاید اسی مارچ سے جولائی کے درمیان ہے۔ یہ کیا کر سکتا ہے؟ ان کا یہ اقدام تورات کے مطابق آخری وقت کی ابتدا ہے۔ ترتیب یوں ہے: سرخ بچڑی کی قربانی، اوزار کی پاک سازی، المسجد الاقصیٰ کی تباہی، تیسرے ٹیمپل کی تعمیر، جعلی مسیح کی آمد، امام مہدی کی آمد، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد، اور پھر قیامت۔ یہ قربانی اسی سال کے درمیان تک مارچ کا اختتام سے جون تک ہوگی۔ اس کی کھال، گوشت، خون اور ہڈیوں کے ساتھ ساتھ ہر چیز کو جلایا جائے گا اور پاک پانی کے ساتھ ملا کر پاک کیا جائے گا، اور پھر وہ پانی جو پاک سازی کے لیے ہے اس کو تیسرے ٹیمپل کی بنیادوں کے ارد گرد چھڑکا جائے گا۔ اس سے دجال کے زمانے کا آغاز ہوگا۔ اس قربانی کو کرنے کی جگہ کا انتخاب بھی کر لیا گیا ہے، اور بچڑی بے داغ خالص کنوارے کو ٹیکساس سے اسرائیل منتقل کر دیا گیا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہیں جو اس وقت دنیا میں ہو رہی ہیں۔ صحیح وقت کا علم تو صرف میرے اللہ کے پاس ہے، لیکن ہمیں ہر وقت ان حالات کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ ہر نبی نے دجال کے فتنے سے پناہ مانگی ہے، اور ہمارے سامنے تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی کافی نشانیاں موجود ہیں۔ اسرائیل نے غزہ پر حملہ کر کے اور کتنے معصوم مسلمانوں کو شہید کر کے ہمارے امت مسلمہ کو رسپانس دیکھ لیا ہے۔ ہمارے حکمران سوئے ہوئے ہیں۔ ہمارے لوگوں کی اکثریت بھی صرف دنیا طلبی میں لگی ہوئی ہے، اس لیے وہ جانتے ہیں کہ جو امت اتنے بڑے نقصان کے بعد بھی نہیں جاگی تو اگلے اقدام تو آرام سے وہ کر سکتے ہیں، انہیں کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ دجال مشرق سے اپنے آپ کو ظاہر کرے گا۔ وہ ایک یہودی خاندان سے تعلق رکھتا ہوگا۔ وہ ایک آنکھ سے اندھا ہوگا اور اس کی پیشانی پر کافر لکھا ہوگا۔ وہ یروشلم کو فتح کرے گا اور پوری دنیا کا سفر کرے گا۔ ہر شہر میں داخل ہوگا سوائے مکہ اور مدینہ کے۔ جھوٹے مسیح کے طور پر اس کے بہت سے ساتھیوں نے بہت سے لوگوں کو دھوکہ دیا ہوگا، اور ان کے صفوں میں مزید کمزور ایمان والے شامل ہوں گے۔ وہ ایک شیطانوں کی فوج کے ساتھ کام کرے گا۔ اس کے سب سے معتبر حامیوں میں یہودی ہوں گے جن کے لیے وہ خدا کی طرح ہوگا۔ اس کی آمد کے بعد ہماری بیویوں اور بیٹیوں کو گھر میں رکھنا ناممکن ہو جائے گا۔ یہ قیامت کی نشانیاں ہیں۔ سورۃ الکہف کی پہلی اور آخری 10 آیات آپ کو دجال کے فتنے سے بچا سکتی ہیں۔ پہلی 10 آیات کو یاد کرنے کی کوشش کریں، ہر روز پڑھنے کی کوشش کریں، خصوصاً جمعے کے دن تلاوت کریں، ترجمے کے ساتھ پڑھیں۔ یہ مذاق نہیں ہے، یہ سنجیدہ بات ہے۔ براہ کرم اس بارے میں آگاہی بڑھائیں کہ ہماری امت پر سب سے بڑا
سخت اور مشکل فتنہ ہے اور بہت سے لوگ اس کے بارے میں غافل ہیں۔ براہ کرم اس کے بارے میں ریسرچ کریں اور اپنا ایمان بڑھائیں، کیونکہ دجال ہمارے ایمان کے ساتھ کھیلے گا۔ اللہ ہمیں دجال کے فتنے سے بچائے، اللہ ہمارا ایمان سلامت رکھے، آمین ثم آمین۔